إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو سیرت صحابیات کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے ان گنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ تمام سٹی انڈیا کے نیوز چینل کے تمام ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ جب بھی آپ کسی سے ملے تو آپ پورا سلام کیجئے تاکہ آپ کو پورے نیکیاں مل سکے۔ اب تک آپ نے اس موضوع کے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سیرت کے متعلق سے سن رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کو پہلا حصہ پہلی نشست میں بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے متعلق سے، ان کے نکاح کے متعلق سے، ان کے رخصتی کے متعلق سے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی زندگی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان دونوں کی زندگی کیسے بسر ہوئی، نکاح کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیسے گزری۔ ابھی تک ہم وہ لمحات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یعنی حجرے میں انتقال ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 18 ہی سال میں بیوہ ہو گئی، یعنی 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہماری ماں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف 9 سال کی زندگی گزاری۔ کتنے سال کی؟ 9 سال کی زندگی گزاری، لیکن 9 سال کی زندگی میں انہوں نے ایسے لمحات امت محمدیہ کو بتایا، انہوں نے ایسے لمحات، ایسے عمل کرنے کی چیزیں، ایسی طرز زندگی کے بارے میں، ایسی ہماری زندگی جو ان کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صرف 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر پوری چیزیں ہمیں بتا دیا۔ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا و مساکین کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ماحول تھا، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ہمیں کئی گھرونی معاملات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کئی چیزوں کو سیکھتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں تربیت تو دی، لیکن انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا، یعنی مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ
یعنی کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو سیکھتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے، یعنی وہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم کو سیکھنے کی کوشش کرتی، ہر وقت جد و جہد کرتی کہ کس طرح سے میں امت محمدیہ کے لیے کیسے آگے بڑھوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر نقش قدم کو میں کیسے سیکھ لوں، یہ ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ خواتین کے لیے بھی درس و تدریس کرتے تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان چیزوں کو سیکھتی، ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد درس و تدریس کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے وہ بھی اپنے گھر سے باہر جا کر لوگوں کو سکھایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتے تھے، علم کو سیکھ لیتے تھے، اس کے بعد اوروں کو سکھانے کا بھی وہ کام کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ اپنے گھر سے نکلی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہو، آپ گھر سے، گھر والوں کی اجازت سے، اپنے والدین کی اجازت سے، اپنے خاوند کی اجازت سے آپ جا کر دین اسلام کا کام کر سکتی ہے، آپ جا کر تدریس کا کام کر سکتی ہے، جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ساتھ جو زندگی گزری ہے ان میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، جس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے۔ اسی طرح سے کئی فضیلتیں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ کن چیزوں پر؟ دوسرے امہات المومنین کے عوض میں وہ اپنے آپ پر کچھ چیزوں پر فخر کیا کرتی تھی۔ آئیے ہم ان کے واقعات پر کچھ نظر ڈالیں گے، ان کی فضیلتوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں گزرا، وہ واقعہ ہے واقعہ الہ۔ یہ 9 ہجری میں واقع ہوا۔ کب؟ واقعہ الہ 9 ہجری میں واقع ہوا۔ مدینے میں یہ واقع ہوا، یعنی مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین یعنی جتنے بھی امہات المومنین تھی، وہ لوگ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ یعنی مدینہ منورہ میں ایک کمیٹی تھی، یعنی اسلام کا ایک مرکز تھا، اسلام کا ایک سینٹر تھا۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی سینٹر تھا، وہاں پر سے کئی دور دراز سے لوگ جو پیسے والے تھے، جو رئیس لوگ تھے، وہ لوگ پیسہ لا کر مدینے میں ایک سینٹر میں اس پیسے کو جمع کر دیتے تھے۔ ایک طرح سے ایک سینٹر ہو گیا، اسلامی سینٹر بن گیا۔ اسی طرح سے یہ بیت المال بھی بن گیا، اس میں جو ہے غربا و مساکین کو دیا جاتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی چلتے تھے اس میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ پیسے، غنیمت کے مال، یعنی بہت ساری چیزیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو تقسیم کر دے رہے، یعنی جس کا جو حق ہو اسے ادا کر رہے ہیں۔ جب صحابیات نے دیکھا، امہات المومنین نے دیکھا کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا بھی یعنی زوجین کے حصے کا بھی کچھ لے لیتے تھے، قناعت نہیں کرتے تھے، یعنی زیادہ نہیں لیتے تھے۔ جب ازواج نے دیکھا کہ اتنا زیادہ آ رہا ہے اور گھر میں جو ہے قید سالی ہے، یعنی کھانے کو زیادہ تر کچھ نہیں ہے، ویسے ہی مطلب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بیت المال میں سے ہمارا حصہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجین نے، یعنی امہات المومنین نے کہا۔ امہات المومنین کے یہ کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے تم لوگوں کے اس مطالبہ سے ناراض ہوں، کہہ کر میں 1 مہینے تک تم لوگوں سے
نہیں ملوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی یعنی تنہائی، اکیلا پن اختیار کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ایک کونے میں ایک بلا خانہ تھا۔ بلا خانہ کہا جاتا ہے جہاں پر ذخیرے کا سامان رکھا جاتا ہے، یعنی اسٹور روم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بلا خانہ۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی یعنی اکیلے تنہا رہنا شروع کر دیا 1 مہینے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے گئے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایسے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی بیٹی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، مال و دولت کی طلب کی ہے۔ یہ بات کہنی تھی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے حفصہ، میں تمہیں جتاتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مت کہو، ان سے پیسوں کا نہ کرو، اگر تمہیں چاہیے میں تمہیں جو ہے مال و دولت دینے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ تمہیں چاہیے تم مجھ سے لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اپنے خاوند سے مت کہو، اگر تم اس کے سامنے یہ بات کہو گی، اگر نہ چاہے تو تمہیں وہ طلاق دے دے۔ تو یہ بات کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پاس گئے اور ان کو سمجھایا، اے میری بیٹی، آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت نہ کرے، وہ آپ کے خاوند ہے، آپ جو ہے دنیا کو نہ چنیں بلکہ آخرت کے لیے چنیں، آپ جو ہے ان کی زوجہ بنے دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں بیویاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں نے جو ہے یہ بات کو سمجھ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سلمہ کے پاس یہ بات کو سمجھانے کے لیے گئے، سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، آپ ہمارے ہر معاملے میں دخل دیتے ہو، آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں دخل دیتے ہو، اب کیا آپ ان کی بیویوں میں بھی دخل دیتے ہیں؟ اب کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی دخل دیتے ہیں؟ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے خاموشی اختیار کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ بات کو جتنی بھی امہات المومنین تھی ان میں سے صرف 2 ہی بیویوں نے اختیار کر لیا۔ جب 1 مہینے کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی، 29 دن مکمل ہو گئے۔ 29ویں دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے یہاں پر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 1 مہینے کی قسم پوری ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، آج تو 29 دن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، مہینہ جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو بیوی کے پاس آئے ملاقات کے لیے، 1 مہینے کے بعد جو بیوی کے پاس آئے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سب سے پہلے ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 1 مہینے تک ہم سے ملاقات نہیں کریں گے، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ 29 دن میرے مکمل ہوئے اور میں جو ہے یہاں پر تم لوگوں سے ملاقات کے لیے آ گیا اور میری قسم مکمل ہو گئی۔
ازواج مطہرہ جو دوسری ازواج مطہرات تھی، دونوں نے تو بات کو سمجھ لی تھی۔ دوسرے بیویوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بتا دیا، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو تم دنیا میں مال و دولت چن سکتی ہو، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے، تمہیں آزادی کی زندگی چاہیے، تمہیں زیب و زینت چاہیے، تمہیں جو ہے خواہشات کو تکمیل کرنا چاہتے ہو، تو تم اپنے نبی کی زوجین سے نکل جا سکتی ہو۔ تمہیں دنیا کی اگر لذتوں میں جانا چاہے تم چلی جا سکتی ہو۔ تمام ازواج مطہرات پر یہ آیت ساکھ گزری، یعنی مشکل گزری۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہم لوگوں نے غلطی کر دی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت کی طلب میں۔ تمام بیویوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام کے تمام بیویوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ سے مال و دولت کو طلب کیا۔ ہم آپ سے صرف دنیا کی دولت سے نہیں، ہم آخرت کی دولت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تھا واقعہ الہ جو 9 ہجری میں واقعہ آیا۔ اس موضوع کے متعلق یا سیرت صحابیات کے متعلق، امہات المومنین کے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہو یا اسی طرح خواتین کے کوئی مسائل ہو، انشاءاللہ میں اس کا مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کروں گی اور اس کے جوابات بھی دوں گی۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل آئی ڈی ہے sumaya@cityindianews.in پر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔